بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے ہنستے مسکراتے پیارے بچوں۔ اللہ پاک صحت و زندگی اور کامل ایمان کے ساتھ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ میری کی گئی اس چھوٹی سی کوشش کو بہت پسند کیا گیا۔ شکر الحمدللہ۔ اور اب آپ سب ہمارے اگلے سفر کی سیکنڈ ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جنہوں نے یہ چینل پہلی دفعہ دیکھا ہے ان کے لیے ڈسکرپشن باکس میں فرسٹ ایپیسوڈ کا لنک شیئر کر دیا گیا ہے۔ چلیں اب لائٹ آف کریں۔ جو بڑے بچے ہیں وہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور اگر آپ کے ساتھ چھوٹے بچے بھی یہ کہانی سن رہے ہیں تو وہ 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ بسمہ اور فیصل آج بہت خوش تھے کیونکہ کئی مہینوں سے وہ گاؤں جانے کی پلاننگ کر رہے تھے، اور آج حقیقت میں انہوں نے گاؤں جانے کا سفر شروع کرنا تھا۔ بسمہ نے اپنی امی کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں تیار کرنے میں مدد کی جو کہ انہوں نے سفر میں ساتھ لے جانی تھیں۔ پھر بسمہ، فیصل اور ان کے امی ابو نے جب سارا سامان گاڑی میں رکھ لیا تو انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں پچھلی سیٹ پر فیصل اور بسمہ کو پکڑا دیں کہ آپ دونوں کے پاس یہ چیزیں رہیں گی۔ ابو نے فیصل سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے گاڑی کا پانی چیک کیا؟ فیصل نے آگے سے بہت نرمی اور ادب سے جواب دیا، جی ابو جان، پانی کے علاوہ میں نے آئل اور اسپیئر ٹائر بھی چیک کر لیا ہے۔ ابو جان بہت خوش ہوئے کہ اس بار ماشاء اللہ ہمارے دونوں بچے بڑے ہو گئے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ سب نے ایک دفعہ آیت الکرسی اور سفر کی دعا پڑھی، لیکن بسمہ نے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی۔ بسمہ کی امی نے بسمہ سے پوچھا، بیٹا ہم نے تو 1 دفعہ پڑھی ہے، آپ نے کیوں 3 دفعہ پڑھی ہے؟ تو بسمہ نے جواب دیا، پیاری امی جان، جب ہم جونیئر کلاسز میں تھے تو ہماری اسلامیت کی ٹیچر نے بتایا تھا کہ 1 دفعہ پڑھنے سے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، لیکن اگر ہم یہی آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک خود ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ ماشاء اللہ۔ بسمہ کی بات سن کر اس کے امی ابو اور بھائی نے بسمہ کو کہا، اس بات پر تو آپ کا انعام بنتا ہے کیونکہ ماشاء اللہ آپ نے ہم سب کو بھی یاد دلا دیا۔ جب ہم گاؤں پہنچیں گے تو آپ ہمیں بتانا کہ آپ کو انعام میں کیا چاہیے۔ خیر انہوں نے سفر کا آغاز کیا۔ بسمہ اور فیصل بہت خوش تھے کیونکہ انہوں نے جتنے بھی بھوتوں، پریوں اور جنوں کے قصوں کے بارے میں سنا تھا اب وہ حقیقت میں اس جگہ جا رہے ہیں۔ یہ سوچ سوچ کر ان کا دل زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ سفر کے دوران رستے میں بہت ہی خوبصورت منظر آئے جسے ان دونوں نے اپنے اپنے موبائل میں سیو کر لیا۔ ایک جگہ تو بہت ہی خوبصورت منظر آیا کہ بالکل ہرے بھرے پہاڑ تھے، ان کے درمیان چشمہ تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، چڑیوں کا چہچہانا، چشمے کی پانی کی آواز۔ بسمہ اور فیصل کو ایسے لگا جیسے ہم کسی پرستان میں آ گئے ہوں۔ سفر کے دوران وہ چھوٹے چھوٹے سنیکس کھاتے رہے، مگر اب تقریباً آدھا سفر گزر گیا تھا تو ان سب کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ بچوں نے اپنے امی ابو کو کہا کہ پلیز آپ یہیں روک دیں، نزدیک ہوٹل بھی ہے اور یہ جگہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ ان کے ابو نے سائٹ پر ہوٹل کے سامنے گاڑی روک لی۔ بسمہ نے ہاٹ پاٹ نکالا جس میں چکن کڑھائی تھی جو کہ اس کی امی جان نے بنائی تھی اور اس نے بھی مدد کی تھی،
साथ ही बिस्मा ने रायता और सलाद वाले बॉक्सेस भी निकाल लिए। वो लोग होटल के सामने रखे कुर्सी मेज़ पर बैठ गए। उन्होंने होटल वालों को गरम गरम नान लाने का कहा ताकि वो खाना शुरू कर सकें। सबने खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और फिर बहुत ही मज़े से खाना खाने लगे। सबको खाने का मज़ा तो आया ही, क्योंकि कढ़ाई तो बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। साथ साथ गरम नान और इर्द गिर्द के खूबसूरत मनाजिर ने उनके खाने का मज़ा दोबाला कर दिया था। उन सब ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। उनके अम्मी अब्बू ने चाय का ऑर्डर दिया तो बिस्मा और फैसल ने कहा, जब तक आप दोनों चाय पी रहे होंगे हम सामने चश्मा देखने जाना चाहते हैं। आज सुबह से मौसम बहुत खुशगवार था। अभी भी जब वो खाना खा के फारिग हुए तो उनके अम्मी अब्बू ने नोट किया कि काले बादल आ रहे हैं जो कि बहुत गहरे थे। जैसे लग रहा था कि बहुत ज़ोर से बारिश होने वाली है। अंधेरा छा रहा था। अब्बू ने कहा, बेटा बस हम नमाज़ पढ़ लें और चाय पी लें, फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मा और फैसल उन सब ने मिलकर नमाज़ पढ़ी। जो ही वो नमाज से फारिग हुए तो उनकी ऑर्डर की हुई चाय आ गई। उनके अम्मी अब्बू ने चाय पीना शुरू कर दिया और बिस्मा और फैसल चश्मे की तरफ रवाना हो गए। बिस्मा और फैसल को चश्मे वाली जगह पर चढ़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो जगह काफ़ी स्लिपरी थी, फिसलन थी वहाँ पर। वो थोड़ा सा चढ़ते फिर फिसल कर नीचे आ जाते, मगर उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार एक दूसरे की मदद से वो दोनों ऊपर चश्मे तक पहुँच ही गए। उस जगह पहुंचकर जैसे खो ही गए हों, क्योंकि नीचे से वो मंज़र मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। और जो ही वो ऊपर चढ़े तो वाकई वो जगह परिस्तान से कम नहीं लग रही थी, सिर्फ परियों की कमी थी। बिस्मा ने कहा, अगर यहाँ परियां होती तो कितना मज़ा आता। लेकिन फैसल बिस्मा की बात सुनकर सिर्फ आगे से हंस दिया। फैसल ने कहा, अब हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और मौसम भी ख़राब हो रहा है और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि उनको अपनी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। फैसल के कदम तेज़ हो गए। उसने बिस्मा को भी कहा कि जल्दी चलो। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि दोनों के जल्दी चलने की वजह से और जगह स्लिपरी होने की वजह से वो एकदम अपने आप को संभाल ना सके। वो गिरने ही वाले थे कि अचानक इन्हें लगा कि जैसे किसी ने उन दोनों को पकड़ लिया हो और वो ज़मीन से 1 फुट के फासले पर ऊंचे हवा में खड़े थे, हवा में मुअल्लक थे। वो दोनों परेशान हो गए। खौफ से उन दोनों की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर बिस्मा ने हिम्मत की। उसने फैसल को याद करवाया कि डरो नहीं, अल्लाह पाक हमारे साथ हैं, आप बिल्कुल भी नहीं डरो। जो ही बिस्मा ने ये कहा, इन दोनों को लगा कि उनके पाँव वापस आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ बढ़ रहे हैं। जब वो ज़मीन पर पहुंच गए तो बहुत ही खूबसूरत तितलियां उनके इर्द गिर्द उड़ने लगीं। इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी तितलियां उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी थीं। फिर अचानक वो पूरी जगह रंग बिरंगे फूलों से भर गई और इन फूलों की खुशबू से वो पूरी जगह महक उठी। महकने के साथ साथ बहुत ज़्यादा रोशन भी हो गई। पल भर में उनका डर गायब हो गया। उनको लगा कि खौफ के साथ साथ सारे सफ़र की थकान भी दूर हो गई है। फिर अचानक उनको एक बहुत ही सुरीली और शफ़क़त भरी आवाज़ सुनाई देती है। इनसे
ان کا دل بھی مکمل پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ غور سے سنتے ہیں کہ وہ ان سے کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ ان سے کہتی ہیں کہ جو بچے اچھا کام کرتے ہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اللہ پاک ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں۔ جو ہی یہ آواز بند ہوئی اور پھر سب کچھ پہلے جیسا نارمل ہو گیا، پہلے جیسا جب وہ اوپر آئے تھے۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتے کہ دوبارہ ان کی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی اور وہ پریشان ہو گئے کہ امی ابو ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہم کہاں چلے گئے۔ وہ بڑی احتیاط سے دوبارہ نیچے اترے اور جلدی سے اپنی گاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ اس دوران جب تک بچے نہیں آئے تھے، ان کے امی ابو بہت پریشان رہے کہ یہ ایک بالکل نئی جگہ ہے کہ کہیں بچے رستہ نہ بھول گئے ہوں، اور اس بات کی بھی پریشانی تھی کہ ان کو شام سے پہلے گاؤں پہنچنا تھا۔ آخرکار بچے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ان سب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ابو گاڑی تو چلا رہے تھے، لیکن فیصل نے نوٹ کیا کہ وہ کسی بہت گہری سوچ میں گم تھے۔ ان کی نظریں تو سڑک پر تھیں، لیکن وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے ابو پریشان لگ رہے تھے۔ اب تو ان کے چہرے سے بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ ابو کی پریشانی میں بسمہ اور فیصل اپنا واقعہ بتانا ہی بھول گئے جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو دیر ہو گئی تھی۔ فیصل نے اپنے ابو سے پوچھا کہ ابو جان، گاؤں ابھی کتنی دور ہے؟ ان کے اچانک اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر آئے اور ایک لمبی سانس لی، پھر بولے کہ بیٹا بس تھوڑا ہی دور رہ گیا ہے، آپ سب بس دعا کرو کہ وقت پر پہنچ جائیں۔ ابھی وہ سب یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک دم گاڑی بھاری چلنے لگی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ انہوں نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی تاکہ چیک کر سکیں کہ کیا ہوا۔ پھر جب اترے اور چیک کیا تو پتہ چلا گاڑی کا ایک ٹائر پنکچر ہو گیا۔ اب تو فیصل کے ابو بے حد حیران ہوئے کہ نہ تو راستہ ایسا تھا کہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوتا، اور نہ ہی ٹائر اتنے پرانے تھے کہ وہ رستے میں تھوڑے سے چلنے کے بعد پنکچر ہو جاتے۔ سڑک کے ارد گرد صرف کھیت تھے اور علاقہ بھی بہت سنسان تھا۔ اندھیرے اور اسموگ کی وجہ سے کچھ صحیح طریقے سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی اور سب گھبرا گئے۔ پیارے بچوں، فیصل، بسمہ اور ان کے امی ابو کو آگے اپنا سفر جاری رکھنے میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا وہ یہ سفر جاری رکھ سکیں گے؟ اور سب اس خوفناک رات میں گاؤں کیسے پہنچیں گے؟ یہ سب جاننے کے لیے اگلے سفر کی ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ تب تک اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے فارورڈ کریں تاکہ آپ جیسے سب پیارے بچے ان کہانیوں کو سن سکیں۔ اور فرسٹ ایپیسوڈ میں میں نے کہا تھا جن بچوں کے اچھے کام سب سے زیادہ ہوں گے ان کا نام میں اپنی کہانیوں میں ایڈ کروں گی۔ بڑے بچے تو اپنی گڈ ڈیڈز کمنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں۔